السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ انتظار کیجئے، بہت جلد پاکستان کا سیاسی منظرنامہ آپ کو بدلا ہوا نظر آئے گا۔ بدل رہا ہے لیکن بدلا ہوا نظر آئے گا۔ بہت سی تبدیلیاں آ گئی ہیں اور بہت سی تبدیلیاں آنے والی ہیں، اور ان تمام تبدیلیوں کا شکار جو ہوگا اس میں کیجولیٹی جو ہوگی وہ ایک کیجولیٹی ہوگی، اور وہ بڑی کیجولیٹی ہوگی پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے، اور وہ کیجولیٹی عمران خان صاحب کی ہوگی۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو امریکہ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے جو فارن پالیسی کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے صدر آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ چین سے ہو کر آئے۔ کچھ دن پہلے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ ہوا، دفاعی معاہدہ، اور پاکستان کے وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کو اقوام متحدہ کے جنرل اجلاس کے دوران زیادہ اہمیت ملی، اور سائیڈ لائنز کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، زیادہ اہمیت ملی۔ صدر ٹرمپ کے ساتھ جو عرب ممالک کی ملاقات تھی، عرب ممالک کے سربراہان کی، اس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی خاص طور پر مدعو کیا گیا۔ تو یہ تبدیلیاں ظاہر ہے باہر رونما ہو رہی ہیں، ان کے اثرات پاکستان میں پڑنے والے ہیں۔ کچھ تبدیلیاں آ چکی ہیں اور کچھ تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ملاقات ایک ہو چکی ہوئی ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی، اور اس ملاقات میں نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی تھے۔ اب یہ ملاقات آپ اندازہ کر لیں کہ صدر ٹرمپ کو راضی کرنے کے لیے، رام کرنے کے لیے کون پاپڑ بیلتا رہا، کون چٹھیاں لکھتا رہا، کون پیغامات بھیجتا رہا، کون اپنے فائنینسر کو بھیجتا رہا کہ آپ جا کر صدر ٹرمپ کو کہیں کہ جی ہم نے تو آپ کو جتوایا ہے، سارا ووٹ جو ہے پاکستانی ڈائسپورا کا وہ ہم نے آپ کو دلوایا ہے، تو کم از کم ہمارے لیڈر کو تو رہا کروائیں آپ۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب پوری کی پوری تحریک انصاف بشمول عمران خان، ان کی امیدیں صدر ٹرمپ میں تھی، اور وہ کہتے تھے کہ ٹرمپ آئیں گے اور عمران خان کو رہا کروا کے لے جائیں گے، تو اس وقت ایک آواز ضرور تھی جو کبھی کبھی یہ کہتی تھی کہ ٹرمپ کو ساڈا ابا ہے، یعنی علیمہ خانم صاحبہ، وہ کہ ٹرمپ کیوں عمران خان کو رہا کروائیں گے، ہم عوامی طاقت کے ذریعے یا قانونی لڑائی کے ذریعے عمران خان کو رہا کروائیں گے۔ تو وہ والے ٹرمپ صاحب عمران خان صاحب کی طرف تو انہوں نے مڑ کر دیکھا بھی نہیں، پوچھا بھی نہیں۔ کبھی فیلڈ مارشل کو بلا لیتے ہیں، کبھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بلا لیتے ہیں۔ ہم یار بیلی سفر کرتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہم سیاسی ذہن کے لوگ ہیں، اور زندگی ہو گئی پولیٹیکل رپورٹنگ کرتے ہوئے، تو جس محفل میں جائیں تو لوگ ہمیں زیادہ باخبر سمجھ کر ہم سے پوچھتے ہیں، یا پھر ہم سے جو زیادہ باخبر لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ جی کیا ہونے جا رہا ہے، یا سوال ہم سے ہوتا ہے کہ جی عمران خان کا کیا ہوگا۔ ایسی ایک محفل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ معاملہ پاک بھارت جنگ سے پہلے کا ہے۔ تو وہاں کسی دانا نے کہا ایک گفتگو میں کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ جی سوال ہوا یہی محفل میں کہ جی کیا بنے گا عمران خان صاحب کا۔ انہوں نے کہا کہ بات اب یہ لڑائی ہے قسمتوں کی۔ عمران خان صاحب ابھی تک اپنی قسمت کا کھا رہے تھے، ان کی قسمت اچھی تھی، اپنا جنرل قمر جاوید باجوہ سے فیض حمید تک، اور پھر وہ نام کیا لیں ان کا جو چیف جسٹس تھے امرتا بندیال صاحب، ان تک تو عمران خان صاحب کی قسمت بڑی زبردست۔ لیکن عمران خان کی قسمت سے زیادہ تگڑی قسمت جو ہے وہ ہے عاصم منیر کی، اور ان کے ستارے زیادہ آسمانوں کی بلندیوں پر ہیں، اور عمران خان صاحب کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں روکال اور اس طرح کی، کہ وہ ان کے ستاروں پر ذرا منحوسیت چھائی ہوئی ہے، وہ اب ان کے ستارے اٹھنے کا نام نہیں لیں گے۔ یعنی فیلڈ مارشل کی جو ہے وہ قسمت، عمران خان صاحب کی مقبولیت بھی نکل گئی، عمران خان صاحب کی جتنی سپورٹ تھی سب کچھ نکل گئی۔ عمران خان صاحب کی حکومت کے خاتمے اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے دوران ایک جنرل قمر جاوید باجوہ آخر وقت تک عمران خان صاحب کے عشق میں مبتلا رہے، وہ الگ بات ہے کہ عمران خان ان کو گالیاں دیتے رہے،
تو وہ فیلڈنگ لگا گئے تھے ہر جگہ، عدلیہ سے لے کے باجوہ صاحب اپنے ادارے میں بھی. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جی جنرل عاصم منیر اس وقت ظاہر فیلڈ مارشل نہیں بنے تھے، تو وہ ایک ایسی ٹیم کے ساتھ کیسے آگے چل سکتے ہیں جس ٹیم میں زیادہ تر لوگ باجوہ کے ہیں. یا پھر 9 مئی جیسے واقعے میں کہا گیا کہ یار یہ تو کس طرح بچ گئے عاصم منیر اس واقعے سے، کس طرح بغاوت یا کم از کم وہ جو عمران خان کا پلان تھا یا فیض حمید کا وہ کیسے کامیاب نہیں ہوا. تو یہ تب باتیں ہو رہی ہوتی تھی. پھر آپ دیکھیں مطلب جو قسمت ہی ہے نا کہ عمر عطا بندیال کے بعد قاضی فائزہ صاحب تھوڑے عرصے کے لیے، ان کے بعد آنا تھا اعجاز الاحسن صاحب نے. تو اعجاز الاحسن صاحب ایسے پھنسے کہ ریزائن کر کے دوڑ گئے، بھاگ گئے. اس کے بعد قسمت ہی ہے نا کہ جب منصور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس بننا تھا تو اس سے پہلے ایک ایسا فیصلہ وہ کر دیتے، اور پھر عمران خان صاحب مطلب بندہ پہلے تولے پھر بولے والا معاملہ ہوتا ہے نا، پھر عمران خان صاحب بغیر تولے بولنا شروع ہو جاتے. مخصوص نشستوں والا فیصلہ کہ جی منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے، اس کے بعد یہ حکومت ختم ہو جائے گی. تو پھر بدقسمتی شروع ہوتی ہے نا کہ حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ 26ویں آئینی ترمیم کر لیتے ہیں. ظاہر حکمت عملی اپنی جگہ زیادہ اس کا ہوتا ہے، اپنا امپورٹنس ہوتی ہے قسمت سے، لیکن بندہ جب کھلنڈرا ہو کے کھیلتا ہے تو یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ قسمت والی بات جب ہوئی تھی تب ابھی 6 اور 10 نہیں ہوا تھا، 6 مئی اور 10 مئی، یا اسکور 6-0 نہیں ہوا تھا. پاکستان اور انڈیا کی جنگ، پاکستان اور انڈیا کی جنگ، اور اس دوران فیصلے سیکنڈوں میں کیے گئے، لمحوں میں کیے گئے. عمران خان صاحب جو کبھی پارلیمنٹ میں آتے نہیں تھے، جب بھارت کے ساتھ ٹینشن ہوئی پاکستان کی ان کی وزارت عظمیٰ کے دوران، پارلیمنٹ میں آ کر بیٹھ گئے، جی بحث کریں، بتائیں میں کیا کروں، تو کیا میں جنگ کر دوں؟ آپ کو یاد ہوگا. پھر وہ پائلٹ پکڑا ابھینندن، اگلے دن واپس کر دیا چائے پلا کے. واپس ہی کرنا تھا، لیکن 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن رکھ لیتا ہے بندہ. تو ان کے وقت میں فیصلے جو ہیں وہ کرنے والے جو تھے عمران خان صاحب، وہ کہتے تھے تو کیا میں جنگ کر لوں، اور جنگ کے فیصلے پر عمل کرنے والے قمر جاوید باجوہ صاحب کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں. وہی پاکستان تھا، بھارت نے بڑے حملے کیے پاکستان پر، 4 دنوں میں حساب چکتو کر کے اور بھارت کو بھگا دیا، کیونکہ فیصلے منٹوں سیکنڈوں میں کیے گئے. وزیر اعظم صاحب کو بتایا گیا کہ جی ہماری صورتحال ہے. وزیر اعظم صاحب نے کہا کیا کرنا ہے؟ بتایا گیا کہ جواب دینا ہے. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ دے دے جواب. وہ یہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ جناب وزیر اعظم صاحب، میں اگر اپنے طیارے اڑاتا ہوں، میں اگر جوابی حملہ کرواتا ہوں، میں اگر اپنی فوجیں فارورڈ کرتا ہوں، آگے بھیجتا ہوں، تو کیا ہمارے پاس ساز و سامان ہوگا، پیسے ہوں گے، پیٹرول شیٹرول ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ وہ انہوں نے یہ نہیں پوچھا. تو انہوں نے کہا کہ جی میں جا رہا ہوں. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ چلو کر دو بسم اللہ، ہو گیا. تو اس کے بعد قسمت اور نکھر گئی. اس وقت بھی میرے ویلاگز پڑے ہوئے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے پاس موقع تھا کہ جب 22 اپریل کے بعد اپنا پاکستان پر مودی نے جارحیت کرنے کے ارادے ظاہر کرنا شروع کر دیے تھے، تو اس وقت عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی سیاست اپنی جگہ، انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں اپنی جگہ، اب یہ جنگ ہماری ہے تو ہم نے پاکستان کے تمام اداروں کے ساتھ، فوج کے ساتھ، حکومت کے ساتھ مل کر لڑنا. یہ کہہ سکتے تھے نا، انہوں نے نہیں کہا. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस 9233312280। उन्होंने कहा कि जी देखें, पॉपुलर लीडर तो अंदर पड़ा हुआ है, ये फौज जंग नहीं लड़ सकती। उमर अयूब ने कहा कि जिनके पास तो अपना टैंकों में डालने के लिए पेट्रोल नहीं है, फ्यूल नहीं है, रॉकेट भेज दिए। अलीमा खान कहती थी कि जी मोदी आएगा इनको चपेट करा के चला जाएगा। इनकी बदकिस्मती ना, मतलब अक्ल मत मारी जाती है ना, बदकिस्मती हो तो। बदकिस्मती हो तो फिर ऊंट के ऊपर सवार बंदे को भी सांप काट लेता है या कुत्ता काट लेता है। बदकिस्मती थी कि वो उस वक्त अगर कहते कि जी सारा कुछ छोड़ा मैंने, मैं फौज के साथ हूँ, बाकी हम अपना हिसाब किताब जो है बाद में करेंगे, इस वक्त इंडिया के साथ हमारा मुकाबला है, तो क्या होता। उसके बाद इमरान खान के लिए एक नरम गोशा पैदा होता। इन्होंने मुखालफत की फौज की, ये नहीं लड़ सकती, हुकूमत की मुखालफत की, ये तो बुज़दिल हैं, तरह तरह की बातें की, जंग जीत गए हम, उनको टाइटल मिल गया फील्ड मार्शल का। और इमरान खान साहब का अकेला टारगेट जो था, वाहिद टारगेट फील्ड मार्शल, अभी उनको टारगेट बनाया हुआ है। जंग जीतने के बाद क्या हुआ, सदर ट्रंप ने बुला लिया जी जोर आने पर, वो चले गए फील्ड मार्शल जोर आने पर। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि देखें जी ये सारा कुछ फील्ड मार्शल की हुकूमत चल रही है, हो रहा है, वो हो रहा है। अब क्या हो रहा है जी, ट्रंप के साथ वज़ीर आज़म ने जफी डाल दी, वो बैठे वहाँ पर जी। चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात, अब ये देखिए ना, जो मैंने कहा ना, मुल्क बदल सूरत हाल और सियासी पस मंज़र भी बदलेगा। जो आलमी सूरत हाल है और पाकिस्तान के जो मामला जिस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स पर उसका असर पड़ेगा कि ट्रंप के साथ भी हमारी जफियाँ, चाइना के साथ भी हमारी जफियाँ। सदर सरदारी 10 दिन का दौरा करके आ गए, वज़ीर आज़म साहब गए शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस पर, वहाँ पर वो बड़ी बड़ी मुलाकातें करके आ गए। सऊदी अरब के साथ इतना बड़ा हमारा मुआहदा हो गया कि वो जो ये कहते थे कि जी इनको तो कोई मुंह नहीं लगाता, तो ये इस सब के बाद अब अगर कोई ये सोचता है कि 27 यानी कल के जलसे के बाद, कल जलसा है ना, उस जलसे से कोई पाकिस्तान में नेपाल टाइप इनकलाब बर्पा होगा, तो अपने जहन का इलाज करवा ले, दिमाग का इलाज करवा ले। क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो नए नए रास्ते खुल रहे हैं ना। अमेरिका के साथ भी यारी है अपनी, चीन के साथ भी अपनी यारी है। चीन भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अमेरिका भी कह रहा है हमने मिनरल्स में इन्वेस्टमेंट करनी है। सऊदी अरब ने दिफाई मुआहदा कर लिया है, सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट हमारे पास अलग से आएगी। और फिर पॉलिटिकली किसी किस्म का कोई थ्रेट नहीं है सिस्टम को, अंदर से हो जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लड़ाई है, वो भी सिस्टम घर नहीं जाएगा। उसका असर भी इमरान खान साहब की सियासत पर पड़ेगा कि जो मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो चपकलिश शुरू हुई है, उसमें भी अगर पीपल्स पार्टी जो है वो इश्तिहाल में आ जाती है कि चलें जी ठीक है, आप जाके हुकूमत करें, हम आपसे अलग हो जाते हैं, तो उसका असर भी क्या पड़ेगा कि अपोजिशन की सीटों पर पीपल्स पार्टी जाकर बैठ जाएगी। अभी भी पंजाब के सैलाब के दौरान आप देखिए कि तहरीक इंसाफ का कोई नामो निशान आपने देखा, सिवाय ट्विटर पर ट्रोल करते हुए। पीपल्स पार्टी के लोग गए, मैदान में गए, हुकूमत पर तनकीद की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और पंजाब में अपोजिशन का रोल पीपल्स पार्टी अदा कर रही थी, तो पीपल्स पार्टी के ऊपर कल मरीम नवाज साहब इतनी गर्जी बरसी है ना, पीटीआई के ऊपर कल उन्होंने कोई एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, सारी की सारी तकरीर पीपल्स पार्टी के ऊपर थी। तो इमरान खान साहब का किरदार
پاکستان کی عالمی سطح پر ہونے والی پذیرائی اور پاکستان جو وہ سفارتکاری کے محاذ پر بہت تیزی کے ساتھ آگے جا رہا ہے، اس کا اثر انٹرنل پالیٹکس پر پڑ رہا ہے۔ آخری امید ٹرمپ کی تھی عمران خان سے کہ کبھی نہ کبھی ٹرمپ کو یاد آ جائے گا کہ عمران خان میرا دوست ایتھلیٹ، وہ ٹرمپ تو اس طرف سوچ ہی نہیں رہا، جا ہی نہیں رہا معاملہ۔ میں یہ بات عمران خان صاحب جو الزام لگاتے ہیں فرض کر لیتا ہوں، میں مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ جی فیصلے لکھے لکھائے آتے ہیں، تو جہاں سے لکھے لکھائے آتے ہیں دنیا میں تو کوئی ان سے پوچھتا بھی نہیں ہے کہ بھئی کیوں اس طرح کے فیصلے دے رہے ہو۔ چلے دنیا میں کوئی پوچھے نہ پوچھے، پاکستان میں عمران خان تحریک انصاف پوچھ لے، 400 بندے کہیں اکٹھے کر کے کے پی کے علاوہ کہ جی یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے لیڈر کے ساتھ، نہیں ہو رہا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان میں جب سے وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو انہوں نے کوئی ذمہ داری دی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کروا رہے ہیں۔ کل بھی ایک گول میز کانفرنس تھی وکلا کی، تو وہ ایک الگ ایکٹیویٹی ہے، اس کا ظاہر عمران خان صاحب کی جو پارٹی پالیٹکس ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ان تبدیلیوں میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی بڑی عوامی تحریک کے بغیر سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کر کے، باہر کوئی ایک آدھ مظاہرہ کروا کے، پشاور میں ایک جلسہ کروا کے کوئی عمران خان صاحب کو رہائی دلوا دے گا، تو میرا خیال ہے کہ وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ پاکستان بھی بدل گیا ہے اور مزید بدلے گا، اور دنیا بھی بدل گئی ہے، مزید بدلے گی، اور اس بدلتی ہوئی دنیا میں ہٹ درمی کے ساتھ چلنے والے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس بدلتے ہوئے پاکستان میں میں نہ مانوں یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں کرنے والے آگے نہیں چل سکتے۔ ان کے لیے اسپیس مزید کم ہوگی، جتنی کم ہوئی ہے اس سے کہیں زیادہ کم ہوگی۔ پبلک عوامی جو مقبولیت ہے، وہ عوامی مقبولیت بھی آہستہ آہستہ جاتی رہے گی، کیونکہ عوامی مقبولیت صدا کے لیے نہیں آتی، سیاسی حکمت عملی ہوتی ہے جو آپ کو آگے لے کر جاتی ہے۔ میں کل سن رہا تھا شہباز گل صاحب کو، بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اعتراف کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اور سر پیٹنے کا، ماتم کرنے کا طریقہ ہوتا ہے ہر کسی کا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی میں صرف عمران خان ایک ہی ہے، عمران خان جیسا کوئی ایک دو اور اگر لیڈر ہوتا، بہادر بندے ہوتے تو آج حالات اور ہوتے۔ بنیادی طور پر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی پاپولرٹی وغیرہ اپنی جگہ، لیکن بندہ نکالنے کی پوزیشن میں تحریک انصاف نہیں ہے۔ ظاہر خود بھی بھاگ کر باہر بیٹھے ہوئے، وہ وہاں سے بیٹھ کر انقلاب کے لیے جو ہے وہ کالز دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اعتراف تحریک انصاف مسلسل کر رہی ہے۔ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ عمران خان ناقابل تسخیر ہے، وہ جو کہتے تھے کہ کپتان، آپ کو پتہ ہی نہیں کپتان نے اگلی چال کیا چلنی ہے، کپتان نے کیا سوچ رکھا ہوا ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ سوچا مک گئی ہیں بھائی، کچھ تے نکلے، کچھ نہیں نکلنا، نہ لوگ نکلیں گے نہ کپتان باہر آئیں گے۔ وہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ اگلے ہفتے مزید ایک سزا آ رہی ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے بدلتے ہوئے سیاسی منظرنامے میں آپ کو بتا دیا کہ حکومتی اتحاد کی شکل بدل سکتی ہے، لیکن تحریک انصاف سیاست میں اپنی اسپیس آنے والے کچھ عرصے میں تو واپس لیتی ہوئی مجھے نظر نہیں آتی، مزید پیچھے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔